السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے، آپ لوگوں کی عافیت خیر ہی مطلوب ہے۔ ناظرین، زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایسے بندے ضرور ملے ہوں گے جنہوں نے آپ کو کہا ہوگا یار میں اتنا بیزی ہوں، میرے پاس تو نہ سونے کا بھی ٹائم نہیں ہے، میرے پاس سر کھجانے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ تو کیا واقعی کامیابی اسی میں ہی ہے کہ آپ کم سے کم سوئیں؟ یہ ایسی بات حقیقت میں نہیں ہے۔ تو ناظرین آ جائیں، اسی چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کم از کم آپ کو کتنا سونا چاہیے۔ ناظرین، اسے سمجھنے کے لیے پہلی بات ضروری یہ آپ کو پتہ لگے کہ نیند ہے کیا۔ ناظرین، نیند کیا ہے کہ رات کے وقت آپ جب لیٹ جاتے ہیں آپ کا دماغ ایک طرح کا شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو آپ 6-8 گھنٹے سوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے، جو پورا دن آپ چلتے پھرتے رہے ہیں، ایگزاسٹ ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں یا کوئی زخم ہو گیا ہے، وہ اس چیز کو ٹھیک کرنے کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ باڈی اپنے آپ کو ریکور کرتی ہے، اپنے آپ کو دوبارہ بحال کرتی ہے کہ میں جس پہلے حالت میں تھی واپس اسی حالت میں چلے جاؤں۔ اس میں کیا ہوتا ہے ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب آپ لیٹتے ہیں، آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی دل کی دھڑکن آہستہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر آہستہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جیسے جیسے آپ کی نیند گہری نیند میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی باڈی جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ مینٹیننس کا کام سٹارٹ کر دیتی ہے اور آپ کی مینٹیننس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ناظرین کلیئر ہو گیا کہ نیند کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ 6 گھنٹے سے کم سو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو کہوں گا کم از کم اپنے 7 گھنٹے ضرور سونا ہے۔ لیکن اگر آپ 6 گھنٹے سے کم سوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ناظرین؟ آپ اٹھیں گے، آپ کا سر جو ہوگا وہ آپ کو بھاری فیل ہوگا، آپ کو وزنی فیل ہوگا، آپ کا جو موڈ ہے نا وہ ایک طرح کا نہیں رہے گا، یعنی کہ چڑچڑاپن آپ کے اندر ریگولر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو 2-3 باتیں اور امپورٹنٹ ہیں وہ کیا ناظرین، اس میں آ جاتا ہے کہ اگر آپ ریگولر کم سو رہے ہیں تو آپ کے پاؤں جو ہیں، آپ کی جو پنڈلیاں ہیں، ان پہ آپ کی جو سوزش آنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ تھکے تھکے رہیں گے، آپ فٹیگ میں رہیں گے۔ اس کے ساتھ ناظرین جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کورٹیسول لیول، کورٹیسول کیا ہے؟ بیسیکلی کورٹیسول ایک ہارمون ہے، سٹریس ہارمون ہے جو پریشانی میں ریلیز ہوتا ہے، یہ ہائی ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ کم نیند کی وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ جیسے یہ ہائی ہوتا ہے تو پھر اس کے ناظرین کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں وہ آپ کی سوچ سے زیادہ ہے۔ ناظرین، جو پہلی چیز آتی ہے کہ کورٹیسول ہے یا ایڈرینالین جو ہارمون ہے، فلائٹ اینڈ فائٹ ہم جسے ہارمون کہتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں ناظرین؟ جو آپ کی آرٹریز ہیں جن کے اندر خون روانہ ہے، یہ انہیں ٹائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں ٹائٹ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ناظرین؟ اس سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے ناظرین؟ جب آپ ڈر جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے آپ ضرورت سے تیز بھاگتے ہیں۔ اگر آپ کو بھاگنا ہے، آپ دیکھتے ہیں آپ کے پیچھے کتا بھاگ رہا ہے، تو آپ ضرورت سے تیز بھاگیں گے۔ وہ کیا کہ جو کورٹیسول ہارمون ہے یہ کیا کرتا ہے کہ فوراً پوری باڈی سے نا انرجی کو سک کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ نے کھایا ہوا ہے وہ سارا جو ہے آپ کے گلوکوز کی کنورژن میں شروع ہو جائے گا، یعنی کہ آپ نے جو خوراک کھائی ہے اسے باڈی جلدی سے جلدی کنورٹ کرے گی گلوکوز میں، ٹھیک ہے؟ اب آپ تو کسی ڈر کے وجہ سے تو نہیں تھے، آپ تو سٹریس میں ہیں، کم نیند کی وجہ سے آپ کی پریشانی ہے، جو سٹریس ہارمون ریلیز ہو رہا ہے آپ کی کم نیند کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس سے اب ناظرین کیا ہونا ہے؟ اب وہ گلوکوز آپ کی جو باڈی ہے اس میں زیادہ رہنا شروع ہو جائے گا، آپ کو انسولین ریزسٹنس ہوگی۔ اگلی بات، انسولین ریزسٹنس کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ شوگر کے پیشنٹ بن جائیں گے۔ ناظرین کلیئر ہوا؟ اور جو آپ کی آرٹریز تنگ ہو گئی تھی، بلڈ پریشر آپ کا ہائی رہنا شروع ہو جائے گا، آپ کو سٹروک کا مسئلہ آئے گا، آپ کے ہارٹ اٹیک کی جو پرسنٹیج ہے تقریباً 20% آپ کے چانسز ہارٹ اٹیک کے زیادہ ہو جائیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سمر کہہ رہا ہے؟ نہیں، یہ سمر نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہارورڈ میڈیکل سکول کہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو جرنل ہے، جو جرنل سائنٹیفک ریسرچ جن کے اندر پبلش ہوتی ہے، جرنل آف امریکن کالج آف کارڈیولوجی، امریکن کالج آف کارڈیولوجی بھی کیا کہتا ہے کہ آپ کے 20% سے زیادہ رسک بڑھ جاتا ہے ہارٹ اٹیک کا جب آپ کم سوتے ہیں۔ اور اس کی مین وجہ کیا ہے کہ آپ کا جو ہارمون لیول اور میٹابولزم ٹوٹلی چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیمیلز میں اس کے حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ فیمیلز میں 2 بڑی پرابلمز آتی ہیں ناظرین، وہ دونوں پرابلم کیا ہے؟ ارریگولر پیریڈز، یعنی کہ آپ کی جو پیریڈز کی ریگولر روٹین ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، یعنی کہ کبھی 3 ہفتے بعد آ جائیں گے، کبھی اس طرح ڈیٹ اوپر نیچے آپ کی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ اووری کینسر کا بھی رسک بہت زیادہ فیمیلز میں بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین اگر آپ کی نیند کم ہے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کا 41% زیادہ چانس ہے کہ آپ کینسر کے پیشنٹ ضرور بنیں گے، ایک عام آدمی کی نسبت 41% زیادہ چانسز ہیں۔ اچھا ناظرین، میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی جب آپ سو جاتے ہیں آپ کی باڈی ریکور ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ناظرین جس ٹائم آپ کم سوتے ہیں تو آپ کے دماغ کے اندر ناظرین آپ کے دماغ کے اندر ایک پروٹین پیدا ہوتا ہے، اس پروٹین کا نام ہے ایمائلائڈ پروٹین۔
اچھا، یہ جو ٹاکسک امائلائڈ پروٹین ہے نا، جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کی باڈی کیا کرتی ہے کہ اسے بالکل ریموو کر کے ویسٹ کر دیتی ہے، اور اگر یہ ویسٹ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے ناظرین؟ آپ الزائمر ڈیزیز کیا ہے؟ جس میں آپ کی سوچنے سمجھنے یادداشت کی صلاحیت جاتی رہتی ہے اور آپ چھوٹے سے چھوٹا آسان سے آسان کام بھی نہیں کر پاتے۔ تو ناظرین اب آپ کو سمجھ آیا کہ اگر آپ ریگولر 7 سے 8 گھنٹے کی نیند نہیں لیتے تو کیا ہوگا؟ تھکاوٹ، پٹھوں میں درد، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت غائب، ہارٹ اٹیک، سٹروک، ڈائبٹیز، فیمیلز ہیں تو پیریڈ جو ہیں وہ ریگولر روٹین میں نہیں آئیں گے، کینسر کے چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اب ناظرین آپ کو سمجھ آیا کہ کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سیشن آپ کے لیے نہایت فائدہ مند رہا ہوگا۔ کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے ہوسٹ عمر گوندر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔